یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں، آج کے درس میں قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم اور جو کوئی قرآن مجید پر ایمان نہ لائے ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو وعید بیان کی اس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جو 1450 سال بیت جانے کے بعد بھی صحیح سالم ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، والکتاب الذی، اور ان کتابوں کے ساتھ ایمان لاؤ، الذی انزل من قبل، جن کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا، ومن یکفر باللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا انکار کرے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو کہ جن کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، انجیل دی گئی، اے یہود و نصارہ، آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اے یہود و نصارہ، اس کتاب پر یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، اور یہ قرآن جو یہ کتاب ہے یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی بھی ہے اور انجیل کی تصدیق کرنے والی بھی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو بڑا عجیب حکم دیا، کہا کہ من قبل، ایمان لے کے آ جاؤ قرآن پر اے اہل کتاب، قبل اس کے کہ ان نطمس وجوہا، کہ اس سے قبل قرآن پر ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا ڈالیں، ان نطمس وجوہا، ہم تمہارے چہروں کے جو خد و خال ہیں ان کو مٹا دیں، تمہارے چہرے پر جو زاویے آنکھوں کے بنے ہیں، جو ناک اور جو نقش بنا ہے، اے اہل کتاب قرآن پر ایمان لاؤ قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں۔ اور یہیں تک نہیں، فرمایا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یا یہ کہ ہم تمہارے چہروں کو تمہاری پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، اس سے پہلے قرآن پر ایمان لے کے آ جاؤ۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حضرت کعب احبار تابعین میں سے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، تورات کے عالم تھے۔ ان کے استاد جو تھے ابو مسلم الجلیلی، وہ انہیں بار بار کوستے رہتے تھے کہ نبی کا زمانہ پایا اور تم نے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ ان سے کہا کہ چلو جاؤ، اب جا کر مدینہ میں ہی جا کے دیکھ لو،
جو نشانیاں تمہاری تورات اور انجیل میں ہیں انہی کو جا کے دیکھ کر مدینہ منورہ کی زیارت کرو، جا کے دیکھو کہ آخری نبی یہی ہے تمہاری کتاب کے مطابق۔ کہتے ہیں کہ جب کعب احبار مدینہ منورہ میں آئے تو کوئی ایک صحابی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، جو تمہاری کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، اس پر ایمان لاؤ قبل اس کے کہ ان نطمس وجوہا، ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں، فنردها علی ادبارها، اور تمہارے چہروں کو تمہاری پیٹھوں کی طرف کر دیں، گھما دیں اسے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا ایسا زبردست اثر پڑا کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ مٹ جائے۔ میں نے جلدی سے غسل کیا اور غسل کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھتا تھا کہ کہیں مسخ تو نہیں ہو گیا۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، پھر کیا کر دیں گے؟ یا ہم لعنت کریں گے ان پر، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی۔ اور یہ ہفتے والے کون تھے؟ یہودی تھے۔ ہیلا کر کے جو ہے مچھلی پکڑنے سے منع کیا، تو انہوں نے کیا کیا بھئی، ایک دن پہلے روک دیتے، ہیلا ہفتے والے دن منع کر دیا تو انہوں نے کیا کیا بھئی، ہفتے والے دن جو ہے نا روک دیتے، ساری نہر کو روک دیتے، پھر وہ ساری مچھلیاں وہاں پھنس جاتی، اور اس ہیلے کے ساتھ اگلے دن پھر ان مچھلیوں کو نکالتے اور ان کو استعمال کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا اور ان کو بندر کی شکل کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر ہم اس طرح والا اپنی رحمت سے دور کر دیں گے جیسے ہم نے یہودیوں کو اپنی رحمت سے دور کیا۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا معاملہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، ان دو آیات سورہ نساء کی یہ دو آیات سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ ایک آیت میں سبق یہ مل رہا ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ایمان میں آگے بڑھ جائیں اور پکے ہو جائیں۔ ہمارا ایمان اگر قرآن پر ہے تو قرآن پر ہمارا ایمان دن بدن بڑھنا چاہیے۔